بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کے آئے۔ وَإِذَا اور جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں بعضهم بعض ان کے الی بعض بعض کی طرف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، یعنی جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے ہی اظہار کرتے ہیں جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، یعنی صرف زبانی کلامی ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں جبکہ وہ ایمان لے کے نہیں آتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب بعض ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو بما جو فتح اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں علیکم تاکہ تم لیحاجوکم جھگڑا کرو عند ربکم تمہارے رب کے پاس تم سے افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا یعنی جب وہ اکیلے میں یہودیوں سے ملتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، جب اہل ایمان ان کے پاس جاتے تو کہتے وہ آپ کے رسول ہیں ہمارے نہیں، اور جب وہ آپس میں بیٹھتے تو کہتے کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز واضح کر دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان ہیں، ان کی نشانیاں تک بتا دی تھیں اور ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور یہ صرف ان کی ایک ہٹ درمی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ امامت کا منصب جو ہے وہ ان سے چھین نہ جائے، وہ اسے اپنے آباء و اجداد کی جاگیر سمجھتے تھے۔ اہل ایمان اپنے رب کے ہاں خلاف تمہیں دلیل دیں گے، وہ کہتے تھے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں اس علاقے میں آئے، تم اس رسول کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آئے تو تم عربوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور توریت میں تم سے نبی امی کی پیروی کا عہد بھی لیا گیا ہے۔ اب وہ رسول مسلمانوں سے ہیں تو کہتے ہیں میں وہی نبی ہوں جس کی خبر توریت میں ہے اور یہود جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اگر یہ باتیں تم انہیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تو اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے، تم اس نبی کی رسالت کا انکار کر دو اور ان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، لیکن ان کی آنے سے پہلے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس رسول کو بھیجیں تاکہ ہماری طاقت میں اضافہ ہو اور ہم عربوں کے ساتھ جنگ کریں، لیکن وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ ان میں سے ہی آئے گا۔ اب یہ نبی جو ہے وہ عربوں میں سے آیا تو پھر وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔